السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. انتہائی اہم معاملات ہیں سیاست کے, کیا رخ لیں گے, اختیار کریں گے ملکی حوالے سے بھی, اور بالخصوص صوبہ سندھ کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کن چیلنجز کا سامنا ہے الیکٹورلی سپیکنگ, یعنی جو الیکٹورل لینڈسکیپ ہے اس پر جو اپوزیشن پارٹیز جو اتحاد بن رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو کیا وہ ایک چیلنج لگتے ہیں, کیا وہ ایک تھریٹ لگتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ بڑا آسان ہے اس کے لیے یہ میدان جیتنا, اور اس انتخابی دنگل سے بڑی آسانی وہ فتح جو ہے ان کو مل جائے گی. اوورآل لاڑکانہ میں اس وقت اور پورے سندھ میں گورننس کے لحاظ سے جو کام ہوئے ڈیولپمنٹ کے, اس پہ تنقید بہت ہوئی. اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی جانیں گے پروگرام میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی مستقبل کے منظر نامے میں ان کی سیاسی پالیسی کیا ہو سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈر پریزیڈنٹ وومنز ونگ فریال تالپور صاحبہ پروگرام میں آج ساتھ موجود ہے. فریال صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا, جوائن کیا. وعلیکم السلام. فریال صاحبہ پہلے تو کیونکہ یہاں پر آج موجود ہے اس وقت لاڑکانہ میں, لاڑکانہ کے بارے میں یہاں آنے سے پہلے بھی ابھی خیر جا کے ہم نے پروگرامز کور کیے, آپ کے کچھ جو انیشیٹیوز تھے وہ بھی دکھائے. ایک مس پرسیپشن یا آپ کہیں جی کہ ایک فگر ایک سرکولیٹ کرتی رہی, دیٹ واز اراؤنڈ 90 بلین روپیز. اب میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ موقع ملا ہے تو میں پہلے یہ پوچھوں کہ 90 بلین روپیز یہ خبر آئی جی کہ پیسہ آیا اور غائب ہو گیا, اڑ گیا, 90 ارب روپے اڑ گیا, کیا واقعی میں 90 بلین روپیز لاڑکانہ کا فنڈ جو ہے میزل ہوا ہے؟ جی نہیں, یہ ایبسلیوٹلی غلط ہے اور فگر ہی غلط دی گئی ہے. دا فگرز آر رانگ, فجڈ فگرز دی گئی, غلط فگرز دی گئی بدنام کرنے کے لیے لاڑکانہ کو اور سندھ حکومت کو. ایسی کوئی فگر ہمیں نہیں ملی. اماؤنٹ بہت ہی میگر تھا اور یہاں بہت کام ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا ہے یہاں, اینڈ اگر آپ اس کا ایوریج نکالیں گے تو ہمیں اتنا ہی ملا جتنے دوسرے ڈسٹرکٹس کو ملا. کام یہاں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور یہاں جتنی انٹری پوائنٹس ہیں ہماری اگر آپ دیکھیں گے تو 8 انٹری پوائنٹس ہماری ہیں جس پہ کام کیا گیا. انٹرنس پہ انٹر ڈسٹرکٹ روڈز بنے, روڈز فرام کنیکٹنگ ڈسٹرکٹس بنے. یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو شکارپور والا روڈ بنا ہے, یا کمبر شداد کوٹ کا روڈ بنا ہے جو کنیکٹ کر رہا ہے لاڑکانہ کو. ہماری برج بنی لاڑکانہ خیرپور برج, جس سے یہاں ٹریڈ بہت فلرش ہوا. خیرپور میں ڈیٹس بہت اگتے ہیں, ہوتا ہے ڈیٹ فارمنگ ہوتی ہے وہاں سے, جو اپ نارتھ جاتا ہے یہاں سے. اب اس برج کے بننے سے وہ ساری ان کی ٹریڈ جو ہے وہ یہاں سے ہمارے ہاں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے. تو اس برج کی وجہ سے کنیکشن ہوئے 2 بڑے ڈسٹرکٹس کے. اس کے علاوہ ہمارا NICVD, اگر آپ نے آج, مجھے نہیں معلوم آپ اگر اس طرف گئے ہیں. میں گیا. اچھا آپ گئے. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہو گئی ہے, فری علاج ہو رہا ہے. SIUT ابھی ہمارا انڈر کنسٹرکشن ہے. ادیب رضوی صاحب خود آئے تھے, مجھ سے ملے تھے, ان کے ساتھ میرے پرانے تعلقات تھے اور میں ان کی پیشنٹ رہی ہوں. تو میں نے ادیب صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز آئیں یہاں اور لاڑکانہ میں ہمارے پاس آ کے SIUT کریں. تو آئے, دیکھ کے گئے, اور بڑا اطمینان ان کو ہوا. وہ کام اپنا کروا رہے ہیں یہاں, جلد ہی آئی تھنک وہ فنکشنل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں روڈ کا انٹر کنیکٹڈ روڈ بنے. پھر یہاں ہمارا جو ہے وہ شاہ نواز لائبریری, بہت بڑی لائبریری تھی ہمارے ہاں, لیکن اس کی کنسٹرکشن جو تھی وہ رکی ہوئی تھی. اور یہاں بچے ہمارے جو ہیں یہاں پڑھتے ہیں, یہاں سے CSS کے ایگزامز میں لڑکے لڑکیاں بہت بیٹھتی ہیں ہماری. تو وہ اس کی کنسٹرکشنز ہم کراتے رہے ہیں ہر سال, اس کے ہم اس ایریا کو بڑھاتے رہے ہیں. ونگز ہم نے ایڈ کر دیے لائبریری کے ساتھ تاکہ بچے پڑھ سکیں. میرے حساب سے 5000 بچہ تقریباً لائبریری میں یوز کرتا ہے. اور اگر آپ صبح 8 بجے سویرے اگر آپ آئیں کسی وقت دیکھنے کے لیے, میں تو عموماً وہاں سے وزٹ کرتی رہی ہوں, تو آپ کو وہاں لوگوں کی قطاریں نظر بچوں کی آئیں گی, جو بچے ویٹ کرتے ہیں کیو میں کہ ان کو اندر انٹرنس ملے تو جا کے پڑھیں. سو کام بہت ہوا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی امید ہے کہ آگے چل کے بھی یہاں سے ہمارے لاڑکانہ میں کام ہوں گے اور لوگوں کی ہم سروس ڈیلیورنس لوگوں کے لیے کر سکیں گے. یا ہماری انجینئرنگ کالج ہے وہ بنا. وی آلریڈی ہیڈ اے میڈیکل کالج, لیکن میڈیکل کالج میں یہ ہوتا تھا کہ جو بچے رہ جاتے تھے یا بچیاں رہ جاتی تھی, جو میڈیسن میں انٹری نہیں ہوتی تھی کسی وجہ سے, تو پھر ہم نے یہاں ڈینٹل کالج بھی بنوایا, جس کی وجہ سے جو بچے وہاں سے پاس آؤٹ نہیں ہوتے, میڈیسن نہیں جا سکتے, ان کے لیے ایک دوسرا ایونیو مل گیا
کہ کچھ اور کر لیں. اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے بھی ان کو ایک اور ایونیو مل گیا کہ جو MBBS نہیں کرتے ہیں وہ بچے جو ہیں پھر وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح ہم نے ڈفرینٹ ایونیوز بچوں کے لیے اکیڈمکلی بنائے. یہاں کیڈٹ کالج ہے جو بھٹو صاحب کے ٹائم سے بی بی کے ٹائم سے بنا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے اب وی ہیو اسٹارٹیڈ گرلز کیڈٹ کالج جس کی زمین الاٹ ہو گئی ہے, اس کی ایئر مارکنگ ہوگی, وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا چند دنوں میں. تو اس طرح کام بہت ہوئے ہیں, نیٹ ورک روڈز کا ہو یا اسکولز کا ہو یا کالجز کا ہو, ہم نے کام بہت کروائے ہیں اور کام نظر آئیں گے. اگر آپ رائس کینال کو وزٹ کریں تو دونوں طرف سے رائس کینال کے روڈز بنے ہیں اور رائس کینال کے اوپر جو ہے وہ فلائی اوور بنائی گئی ہے. پورا ہمارا ویو اور لک جو ہے بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر آپ رات میں یہاں سے گزریں تو بہت خوبصورت لگتا ہے لڑکانہ. سو ماشاء اللہ دیر از اے لاٹ آف ورک بین ڈن. اینڈ جو ہمارا ڈرینیج تھا لڑکانہ سٹی کا, وہ ہم نے ڈرینیج ابھی 2 سال ہوئے کمپلیٹ کرا دیا. باقرانی روڈ کے اوپر بڑا لوگوں کا شور تھا کہ کمپلیٹ نہیں ہوا, وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو ہمارا ڈرینیج کا کام کمپلیٹ ہو گیا لڑکانہ شہر کا. تو اب ہم اس میں مزید انٹرنل روڈز جو ہمارے رہ گئے ہیں وہ ہم کمپلیٹ کرائیں گے. آگے جی ہمارے پاس ایشو تھا پانی کا, تو اب ہم نے اس کی سمری بھی اس پچھلے چیف منسٹر صاحب نے پاس آؤٹ کروا دی تھی, کاغذ اس کے بھی تیار ہو گئے تھے کہ جی ہم ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ شہر کے لیے, سٹی کے پانی کے لیے لے رہے ہیں فرام دا ریور انڈس, بیکاز وی ہیڈ این ایشو آف واٹر. وہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ حکومت انشاءاللہ بنے گی تو وہ ہم پھر سٹارٹ کریں گے کام, اس میں ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ جو ہے وہ ہم اس میں لے کے پانی جو ہے وہ شہر کے لیے پرووائڈ کریں گے. چلیے یہ تو مستقبل کے حوالے سے پانی کا بڑا اہم چیلنج ہے اس وقت جو پورے صوبہ ہی بلکہ پورا ملک ہی فیس کر رہا ہے. لیکن یہ کیونکہ جو آپ نے کہا جی کہ اینولی اگر دیکھا جائے تو وہ اینولی اتنی ہی اماؤنٹ بنتی ہے جتنی دوسرے ڈسٹرکٹس کو یا کسی اور جگہ کو اس وقت ملی لڑکانہ کے حوالے سے. پھر یہ جو الزامات ادھر الزامات کی سیاست, یہ تمام چیزیں چلتی رہیں, لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب انتخابات کا ماحول آ گیا. اب انتخابات کے ماحول میں آپ کو کتنا بڑا چیلنج لگ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ لڑکانہ میں جب آپ انتخابی مہم چلا رہی ہیں یا آپ صوبہ سندھ کے کسی اور اضلاع, کسی اور ڈسٹرکٹ, کسی اور شہر میں جا کے چلا رہی ہیں, اب ایک GDA ایک تنظیم ہے یا دیگر جماعتیں اس وقت جو ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے, آپ کے کتنا ٹف ہے اس وقت آپ کے لیے؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ ان کو اچھا ویلکم مل رہا ہے یا آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے, کم ہے؟ آپ کتنا تھریٹ لے رہی ہیں ان کو؟ دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ اپوزیشن لوگوں نے اس طرح آپس میں ایک گٹھ جوڑ کر کے ایک اپوزیشن کا DDA, جس کا نام اس وقت DDA ہے, وہ نام دیا ہے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا ہے اور فیس کیا ہے. میرے حساب سے ہر الیکشن ہوتا ہے اور ہر الیکشن میں اپنے اپوزیشن کو کمزور نہیں سمجھا جاتا ہے. الیکشن از الیکشن, یو فائٹ ان الیکشن, اینڈ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عوام ہے, لوگ ہیں, ہم نے لوگوں کے کام کیے ہیں اور ہمارے سب کے ساتھ رسائی ہے, ایک فیملی ماحول ہے, ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. GDA کنسسٹ آف پیپل, افراد. پاکستان پیپلز پارٹی کنسسٹ آف اے پاکستان پیپلز پارٹی, اے تنظیم, این آرگنائزیشن جس کا ایک اپنا منشور ہے, جس کا اپنی ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے. تو ایک پارٹی ہے اور جس کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں ہیں اور گراس روٹ لیول پہ ہیں. تو ظاہری بات ہے ہمارے لوگ ہر جگہ موجود ہیں اور ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے. تو ہمارے لیے یہ الیکشن ہے ضرور, لیکن انشاءاللہ یہ کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. یہ آپ کانفیڈنٹ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات جو ریسنٹلی سامنے آئے جس کے اندر کچھ ہرڈلز آپ کی پارٹی نے کہا جی کریٹ کیے جا رہے ہیں, اسپیسیفکلی الیکشن مہم چلانے کے لیے یا الیکشن کیمپین چلانے کے لیے یا الیکشنز میں اپنے ووٹرز سے انگیج کرنے کے لیے ہمیں وہ سہولت نہیں یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں پرووائڈ کی جا رہی. تو یہ آپ کو اسپیسیفکلی پہلے سندھ کے بارے میں پوچھوں, آپ یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے یہاں آپ کے ساتھ کوئی ہرڈل ہوا ہے, لاڑکانہ میں کوئی ہرڈل ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ جی یہ ہمیں انفارمیشنز آ رہی ہیں, ہمارے لوگ کمپلین کر رہے ہیں. ہم نے اپنی کمپلینز ایڈمنسٹریشن کو اور الیکشن کمیشن کو ان رائٹنگ بھی بھیجی ہیں. یہاں یا دوسرے علاقوں میں, دوسرے ڈسٹرکٹس میں جو اپوزیشن ہے ان کا بڑا اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ جس طرح بیہیو کر رہے ہیں وہ کوڈ آف کانڈکٹ کو تو میرا خیال ہے بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. اینڈ الیکشن کمیشن کو اس بات کی نظر پہ نظر دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ کانورسیشن یا گفتگو جو اپوزیشن والے کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا یہ ہیٹ سپیچز ہیں, جس کے لیے سختی سے اف آئی ریممبر کریکٹلی ہماری ہی حکومت میں اس پہ آبجیکشن آیا تھا اور نوٹس لیا گیا تھا. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی لکڈ انٹو بائی دا نگراں حکومت جو اس وقت ہے, بائی دی الیکشن کمیشن آلسو, کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
हेट स्पीच हो रही है आप जी, एग्रेसिव एटीट्यूड, एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है अपोजिशन की तरफ से. हम जो है, हमारी कोशिश ये है कि जी हम अपने लोगों को से कहें, अपील करें कि भी जी वोट, इलेक्शंस हैं, इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़ें, और एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इलेक्शन के हवाले से होना चाहिए कि आप अपने लोगों को मोटिवेट करें अपनी तरफ कि भी आप हमारे को वोट करें. लेकिन जो गुफ्तगू अपोजिशन का और एग्रेसिव एटीट्यूड अपोजिशन का जो नज़र आ रहा है, टेलीविज़न पे नज़र आ रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में से वो ज़रा जिस पे हमें थोड़ा सा एतराज़ ज़रूर है. सही. अच्छा, वो एतराज़ है, लेकिन ये जो एतराज़ हम नून लीग की तरफ से सुन रहे हैं कि उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त और आपके, क्या इसमें कोई मुमासलत है या हो सकती है आगे मुस्तकबिल में? वो तो खलाई मखलूक और इस तरह की बातें कर रहे हैं. आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो स्पेसिफिकली हेट स्पीच तक मुहित है या वो पूरा ओवरऑल खलाई मखलूक और बहुत वाली बातें जो नून लीग कर रही है वो बातें जा रही है? ये बातें भी हमें सुनाई दी जा रही हैं. लेकिन मैं इसको इस वक्त अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और जो इलेक्शनरिंग है, जो इलेक्शन करवा रहे हैं, वहाँ तक रखना चाहूँगी, जिसमें इसलिए कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ. अगर कोई इंटरफेरेंस कर रहा है जैसे आप कह रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो लोग भी मुहताद रहें, बिकॉज इलेक्शंस लोगों को ओपन फील्ड देनी चाहिए, ओपन लेवल फील्ड देनी चाहिए. लेट द पीपल वोट फॉर द पर्सन दे वांट टू वोट, फॉर द पार्टी दे वांट टू वोट. I don't think anybody should interfere in that. अच्छा, being a senior leader of central leader of Pakistan People's Party, आपके अपने ख्याल में इस वक्त के यानी मुस्तकबिल को भी इंतखाबात के बाद के देखते हुए और पहले भी इत्तेहाद के लिए नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुख्तलिफ जमातें जो इस वक्त ऑप्शंस हैं, जो कोलिशन में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार होगा, हंग पार्लियामेंट बनती है तो आपका एक डिसाइसिव रोल होगा, तो आप किस तरफ आपको टिल्ट, आपको लगता है कि लाइकली है जी कि अलायंस हो सकता है या लाइकली है कि हम कोलिशन बना सकते हैं आगे जाकर किसी जमात के साथ? कोई है कहना कबल वक्त होगा और ये डिसीजन मैं तो नहीं ले सकती, बिकॉज ये हमारे चेयरमैन को चेयरमैन साहब के डिसीजन होंगे कि क्या होता है उस वक्त. इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है ऑन इट्स ओन, और हमने हर जगह अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं. वी फाइटिंग दिस इलेक्शन एंड इंशाल्लाह हमारी पोजीशन बहुत अच्छी होगी. सिंध हम स्वीप करेंगे, जीतेंगे. और यस, इन मरकज़ हमारा एक डिसाइसिव रोल ज़रूर होगा जैसे आपने कहा होगा, लेकिन अभी ये यकीनी तौर पर डिसाइड अभी नहीं करते, वक्त से पहले नहीं कह सकते. आपका अपना रोल फरियाल साहब क्या इस वक्त है? क्योंकि जब आपकी बात होती है तो अदी फरियाल कहा जाता है और फिर कहा जाता है जी कि बहुत से अहम तरीन फैसलों के अंदर कलीदी किरदार. अच्छा, उसमें दो बातें, एक है सियासी फैसले और एक है गवर्नेंस से मुतल्लिक फैसले. और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि सिंध की गवर्नेंस में आपका किरदार क्या है और फिर पूरे और मजमूई तौर पे पीपल्स पार्टी की सियासत में आपका किरदार कितना डिसाइसिव होता है, क्या आपका रोल है? देखिए जी, गवर्नेंस में तो मेरा बिल्कुल रोल नहीं है. सूबे सिंध की गवर्नेंस में बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. मुराद अली शाह वाज अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर. उससे पहले कायम अली शाह हमारे सीनियर थे, वो बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे. गवर्नेंस में जी मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती हूँ, ना करना चाहूँगी फ्यूचर में भी. मेरा पूरा जो फोकस होता है वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होता है और मैं पार्टी के जो मामलात हैं, इश्यूज़ हैं, उनको डील करती हूँ अपने वर्करों के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ. मेरा उनके साथ ज़्यादा मेल जोल और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है. सो उनके साथ मेरी ज़्यादा है एंड माशाल्लाह पॉलिटिकल पार्टी है, काम लोग बहुत करते हैं उनके साथ. लेकिन डिसीजन मेकिंग में एक प्रोसीजर होता है, फॉलो किया जाता है, या आपका कितना डिसाइसिव रोल होता है इस पर होता है जी? मेरा देखें जी, हमारी सीसी है और हमारी सीनियर्स के साथ को चेयरमैन और चेयरमैन साहब की वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स होती हैं, उसमें मैं ज़रूर बैठती हूँ उन मीटिंग्स में. लेकिन डिसीजन एक ओवरऑल सब सीनियर्स के साथ मिलके को चेयरमैन और चेयरमैन साहब करते हैं. ठीक है, तो ये आपका रोल है. एक ब्रेक लेते हैं इस वक्त नाज़रीन, और अहम तरीन इंटरव्यू आप देख रहे हैं फरियाल ताहफ़्फ़ुज़ साहिबा का. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर सूबा सिंध में मजमूई क्या गवर्नेंस के काम हुए हैं और क्या होने जा रहा है आगे मुस्तकबिल में, क्या प्लान है, ये सब कुछ जानेंगे इस ब्रेक के बाद. मेरे साथ रहिए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम सिंध की बड़ी अहम सियासी शख्सियत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल लीडर हैं, वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट हैं, फरियाल ताहफ़्फ़ुज़ साहिबा उनके साथ मौजूद हैं और उन्होंने वक्त दिया. फरियाल साहबा, आगे मुस्तकबिल के बारे में आपने लाड़काना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बताए, आपने कुछ कि किस तरह से पानी के मसले की स्पेसिफिकली बात करी. पूरे सिंध में जो मजमूई तौर पर मसाइल हैं उसमें अमन अमान भी है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ. पानी का मसला हम सब जानते हैं, एग्रीकल्चरली जो इरसा का मामला चल रहा है जिसकी वजह से पानी का मसला हुआ है वो है.
کیا آپ کے پاس آپ کے سلوشن ہے, جو آپ کے ووٹرز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, الیکٹورل جو آپ کا ووٹ بینک ہے, کیا آپ کو وہ مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی جو سب سے بڑا ایشو ہمارا جب ہم 2008 میں 7 میں جب یہ ہماری الیکشنز ہوئی ہیں ہم نے حکومت بنائی تھی, وہ تھا ہمارا لا اینڈ آرڈر, اور وہ پورے انٹیریئر سندھ میں بگڑا ہوا تھا. میں اپنے ضلع کی بات ضرور کہوں گی بیکاز میرا یہاں زیادہ ایکسپیرینس رہا کہ یہاں 5-6 بجے کے بعد لوگ نکل نہیں سکتے تھے, فیملیز نہیں نکلتی تھی, اور ایک عجیب سا ڈراؤنی ماحول ہوتا تھا. کنوائز چلتے تھے, اگر آپ کو زیادہ دور جانا پڑتا تھا, فیملیز تو نکل ہی نہیں سکتی تھی, کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ضرور ہوتا تھا. یہاں 100 سے زیادہ کڈنیپنگ تھی, 100. میں یہ فگر 100 اس لیے دے رہی ہوں کہ میں چاہ رہی ہوں کہ آن ریکارڈ لوگوں کو پتا ہو کہ 100 سے زیادہ کڈنیپنگ ہمارے اپنے لاڑکانہ ضلع میں تھی, جہاں سے لوگ کڈنیپ ہو گئے تھے. یہ آپ پوسٹ 2013 بتا رہی ہیں؟ جی اس سے پہلے کی بات, میں آپ سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. میں آپ سے اس الیکشن کی بات کر رہی ہوں جو بی بی کے بعد 2008 کی الیکشن کی بات کر رہی ہوں, کہ جو اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے حکومت میں آئی تو یہ صورتحال تھی یہاں. اس کے بعد سلولی آرام سے آسانی سے پیپلز پارٹی نے یہاں امن اینڈ امان لایا. یہاں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا. جو 100 کڈنیپنگ تھی وہ کمپلیٹلی ختم ہو گئی. ابھی یہاں کوئی اس طرح کی کڈنیپنگ نہیں ہے. یہاں چوری چکاری کم ہو گئی ہے, اور لوگ اپنی فیملیز کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شام کے وقت رات کے وقت موو کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ایز آئی ایم اسپیکنگ, اور یہ انٹرم پیریڈ ہے, آہستہ آہستہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پھر خراب ہونے جا رہی ہے. کیا یہ میرے تحفظات ہیں. کس قسم کی کڈنیپنگ دوبارہ کڈنیپنگ نہیں جی, چوری شروع ہو گئی ہے. کل ہی ہمارے ہاں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ہمارے اپنے جویو تھے, ان کے ہاں چور گھسے ہیں گھر میں ان کے ہاں, اور ان لوگوں نے فائرنگ کی ہے. ایک بندہ مر گیا, پھر گاؤں والے سب باہر نکل آئے اور گاؤں والوں نے فائرنگ شروع کر دی, اس میں 2 چور بھی مر گئے. اس کے بعد پولیس پہنچ گئی اور بہت ایک بڑا تماشا یہاں ہو گیا, ہمارے لوگ سارے باہر آ گئے. تو یہ ایک خوف ضرور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت اچھی رہتی ہے, اور ہم نے لا اینڈ آرڈر بہت کام کیا اس پہ پورے سندھ میں. اب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ اس وقت اب آئے ہیں, اگر جس وقت بھی آپ رات میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ کافی بہترین. ڈکیتیوں کا خوف ہوتا تھا, یہ سب ہوتا تھا, لیکن یہ جو امن و امان آیا ہے اس کے جو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں لاڑکانہ اسپیسیفک, لیکن اگر پورے سندھ اسپیسیفک بات کریں تو بہت سے لوگ کریڈٹ لیتے ہیں اس کا چودھری نثار صاحب کریڈٹ لیتے ہیں, اس کا نواز شریف صاحب کریڈٹ لیتے ہیں الگ سے, اس کا ہمیں پتہ ہے جی ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ بھی کہتی, مطلب رینجرز ہیں ان کو بھی کریڈٹ دیا جاتا ہے. انٹیریئر سندھ میں نہیں تھی نا, ہاں انٹیریئر سندھ میں پورے جو کراچی کی میں اسپیسیفک, کراچی میں بھی بہتر ہوئے حالات. ہاں یس جی بالکل, اور سندھ حکومت بھی لیتی ہے کریڈٹ. تو یہ بہت سے لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں اس چیز کا کہ آخر ہم نے. میں اس پہ نہیں یہ نہیں کہوں گی, میں یہ کہوں کہ یس رینجرز نے مل کے کراچی میں امن امان میں ضرور ایک کردار ادا کیا, لیکن آف کورس اٹ واز دا ول آف اے پولیٹیکل پارٹی, اٹ واز دا ول آف دا سٹنگ گورنمنٹ کہ اس نے ایسا چاہا کہ بہتر ہوں حالات. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ان کی گورنمنٹ کا ہی کریڈٹ ہے کہ حالات بہتر ہوئے, ورنہ اس سے پہلے بھی وہ قوتیں تھیں جو اس حکومت جو اس وقت چلا رہی تھی, لیکن اس وقت تو بہتر نہیں تھے حالات. سو میں نہیں کہوں گی کسی کے لیے پرسنلی کہ کس نے اور کیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اور حکومت نے اس وقت. یہ تو ایک مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ٹیکل کیا, مینج کیا. بالکل مینج کیا, اور یہ ڈیفیکلٹ میٹر تھا. لیکن آج ہم جب جاتے ہیں عوام میں, بالخصوص جب کانسٹیٹوئنسیز میں جاتے ہیں الیکشنز کے دنوں میں, تو جو مسئلہ لیاری کے اندر بھی ہم جا کے فیس کرتے ہیں اور کراچی میں ڈیفینس کے اندر بھی جا کے ہم فیس کرتے ہیں, وہ ایک کامن مسئلہ ہے. حالانکہ اگر ان کی سوشل اور ایتھنک پروفائلز دیکھی جائیں تو لوگوں کی الگ الگ ایتھنک پروفائلز اور سوشل پروفائلز ہیں, ان کی انکم کلاس الگ ہے, لیکن وہ سب ایک ہی کمپلین کرتے ہیں, اور وہ مسئلہ ہے پانی کا. وہ کہتے ہیں جی پانی چوری ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں پانی ادھر نہیں آ رہا, گٹر کا پانی آ رہا ہے, کچرا بھرا ہوا ہے. اور لاڑکانہ کے اندر میں نے لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں جی یہاں تو میٹھا پانی ہمیں ساتھ ملتا ہے, یہاں RO پلانٹس کی ہمیں ضرورت نہیں. اور وہ سولر ٹیوب ویلز کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے یہاں پہ لگائیں. تو اس کے لیے آپ کی پارٹی نے کیا کیا پچھلے 5 سال میں, اور کیا آپ کرنے کا پلان کرتے ہیں؟ جی جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ واٹر ایشو ہے جس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. کراچی میں ہم کو ڈیسلینیشن پلانٹ لگانا پڑے گا, سمندر سے پانی لینا پڑے گا.
جس کو ہمیں بہتر کر کے لوگوں کو پرووائڈ کروانا پڑے گا. یو ہیو ٹو کم وتھ اے سولوشن. اینڈ یہاں ہمارے ہاں سندھ میں لڑکانہ میں ہمارے ہاں انڈر گراؤنڈ واٹر سویٹ ہے, لیکن وہ بھی بریکش ہونے کی طرف ہے, اس لیے ہم ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ جو ہے وہ انڈس سے لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ لیں اور پانی پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو پانی کے ذرائع ہوں لوگوں کو دینے کے لیے. سو وہ کام ہے, پانی پہ کام کرنا چاہیے اور ضرورت ہے واٹر بیٹر کرنے کے لیے, واٹر کے لیے بہتر پانی لوگوں کو دلوانے کے لیے. آئی تھنک اس پہ وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. بٹ یس, اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی یہ ہے اور کہ ہم کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم کام کرنا چاہیں گے, جیسے پانی ہے, ڈرینیج ہے, سینیٹیشن ہے, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اور ایجوکیشن ہے. یہ 4 ایسے ہیں کمپوننٹس جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے فوکس کرے گی. چاہیے آپ کے مینیفیسٹو کو بھی میں نے پڑھا تھا, اس میں بھی ذکر تھا, لیکن اس میں اس دفعہ آپ لوگوں نے ذکر کھانے کے حوالے سے فوڈ پروگرام بلاول صاحب اکثر اپنی تقاریر میں ذکر کر رہے ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے, غربت کے خاتمے کے لیے بھی کچھ پلانز ہیں اس وقت جو کر رہے ہیں. تو یہ سارے سندھ گورنمنٹ کے لیول پر بھی آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے نیکسٹ گورنمنٹ میں اگر آتے ہیں تو؟ یہ کیا اس کا پلان فیڈرل گورنمنٹ میں آنے کے بعد؟ دیکھیں جی, یہ تو سندھ گورنمنٹ میں تو ہم کریں گے بیکاز ہم سندھ گورنمنٹ بنائیں گے تو یہاں کھانا مطلب پرووائڈ کریں گے غریبوں کے لیے. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دا انڈر پریویلیجڈ, کمپلیٹلی پور, پاورٹی لائن سے جو بالکل ہی لو لوگ ہیں ان کے لیے ہم ضرور کریں گے. ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہم نے ہی انٹروڈیوس کیا تھا, بی بی کا کارڈ, تو اس میں بھی ہم کام کریں گے. یس, فیڈرل گورنمنٹ میں ہماری پوزیشن بنتی ہے, ہم حکومت میں بنتے ہیں, آتے ہیں تو وہاں آف کورس یہ ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں یہ ہم ضرور سامنے رکھیں گے. صحیح. اچھا, اب جو اوور آل ہم نے دیکھا ہے سیاسی صورتحال رہی ہے, اس کے اندر کچھ ایک امپورٹنٹ کیس ہے جس میں اب معاملہ تو کورٹ میں ہے اس وقت یقینی طور پہ, عدالت میں آپ کا وہ ہے, لیکن آج ہی کی خبر یہ کہ انٹیریئر منسٹری نے آپ کا نام ECL سے نکال دیا, آپ کو زرداری صاحب کا نام نکال دیا ECL میں. اس پر, اس کیس پر نہیں ان پرٹیکولر, لیکن زرداری صاحب کے قریبی لوگوں کی گرفتاریاں, یا کہا جی کہ ان کا دوست گرفتار ہو گیا, یا ادھر یہاں سے کوئی فلاں شخص گرفتار ہو گیا اسلحے کے ساتھ اور یہ ہو گیا. کیا لگتا ہے آپ کو یہ خبریں جو اس وقت ہیں یہ اور ان کے حسین لوائی اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت, دس میٹر از ان دا کورٹ, میں اس پہ زیادہ کمنٹ کرنا نہیں چاہوں گی. میٹر کورٹ میں ہے, ہمارا پینل آف وکیلز ہیں جو اس میٹر کو ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو مطلب معاملہ آپ نے کہہ دیا عدالت میں ہے اس وقت, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو, جیسے نون لیگ, میں وہی بات پوچھتا ہوں کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا جی مجھے ڈیل آفر ہوئی تھی اور میں اگر ڈیل کر لیتا تو میں شاید, وہ کیا آپ کے علم میں ہے ڈیل تھی کوئی, کیا تھا, یا کچھ کہنا چاہتی ہیں کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی ڈیل ہے جو الیکشن سے پہلے آپ کو کہا جا رہا ہے؟ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. جیسے میں نے کہا, the matter is in the court, let the court decide. اس کو ہم I would like to take this on legally and fight it out in the courts. صحیح ہے, چلیں یہ تو آپ اگر کمنٹ نہ کریں, لیگل معاملہ ہے, آپ کے لائرز اس کو ڈیل بھی کر رہے ہیں. کراچی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسپیسیفکلی, کیونکہ یہاں پر ایک نیریٹو اور ایک بات بار بار کی جاتی ہے جی کہ کوٹا سسٹم یا پیپلز پارٹی نے ڈیولپمنٹ نہیں کری, یا پیپلز پارٹی نے اس طرح اس شہر کو نگلیکٹ نہیں کیا. جو آپ کے اپوننٹس ہیں وہ اس کارڈ کو ریز کرتے ہیں, اور اب تو ایک پروونس کی بات بھی کرتے ہیں اس پر کہ جی پروونس بنایا جائے تاکہ وہ حقوق جو ہمیں نہیں ملے آپ کی دور میں آپ کی وجہ سے, تو اس بنیاد پہ وہ اپنے الیکٹورل کیمپینز رن کر رہے ہیں. کراچی کے لیے کیا اس وقت آپ کا ذہن میں ہے؟ اگلے حکومت میں اپنے روڈز ورک بنائی تھی اس دفعہ, اب اگلے ٹینیور میں کیا؟ کراچی میں اگین بہت کام ہوا ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ ضرور وزٹ کریں. میں ہوں کراچی, آپ کراچی میں, لیکن وہ ایریا وزٹ کریں جہاں لوگ پیپلز پارٹی نے کام کرا ہے, اور بہت کام کرا ہے پیپلز پارٹی نے. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی تھی وہاں جس نے کراچی کو اپنے ہاں ٹیک اوور کر لیا تھا. اس پولیٹیکل پارٹی نے بڑا ڈیمیج کیا ہے کراچی کو اٹ سیلف, جس کی وجہ سے آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے. اس دفعہ انشاءاللہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہیں کراچی میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اچھی اکثریت سے وہاں سے سیٹیں جیتیں گے, اور پھر ہم بیٹھ کے جو ہے نا کراچی کے معاملات کو اور وہاں ڈیولپمنٹ کو ہینڈل کریں گے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, آپ سب کو بتائے, آپ سب کراچی میں رہتے ہیں کہ میں کس پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ جس نے لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہمارے بڑے ورکر مارے گئے ہیں اور ہمارے لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے کراچی میں, اور کراچی میں ایک تاثر دیا گیا کہ کراچی جو ہے صرف ان کا ہے. حالانکہ کراچی میں ہم سب رہتے ہیں, ہمارا ہاؤس, دوسرا گھر ہمارا کراچی میں ہے, مگر یہاں لڑکانہ میں رہتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں, ہمارے گھر کراچی میں بھی ہیں,
اور اس طرح بہت ساری قومیں ہیں جو کراچی میں رہتی ہیں, لوگ رہتے ہیں. میٹروپولیٹن سٹی ہے, بڑھ گئی ہے اور اس کے ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پاپولیشن کا بوم ہے وہاں. کبھی کسی نے یہ ریکارڈ نہیں کیا کہ بھی کتنے لوگ یہاں مائیگریٹ کر کے آئے ہیں اور کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں. ظاہری بات ہے جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں وہاں رہتے ہیں, وہ بھی اس کو اسی کی فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں کراچی کی, اور وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ان پہ اثر پڑتا رہا ہے آل دیز ایئرز. ان کو بہتر نہیں کیا گیا, اس لیے کہ ایک پارٹی نے ٹیک اوور کیا تھا, وہی اس کو سنبھال رہی تھی, وہی وہاں سے ریپرزنٹیشن کرتی تھی, وہی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ اور ڈیولپمنٹ کے پیسوں پہ چڑھ کے بیٹھ گئی تھی. تو میں کہوں گی کہ اس کے لیے اس وقت اگر ہم آتے ہیں اور حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی آف کورس فور شور, اور کراچی کی ریپرزنٹیشن آ جائے گی نا, تو بہت کراچی کے لوگوں کے لیے ایک بہت سہولت ہو جائے گی. اپروچبل ہوں گے وہ, وہاں کے لوگوں کے لیے کام کر سکیں گے. تو ایک فضا اور ایٹماسفیئر جو ہے کراچی میں اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لاسٹلی اگر ووٹرز کو یا جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی آپ کو دیکھتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کوئی میسج آپ کی طرف سے ہو؟ میرا میسج ایک ہی ہوگا کہ ووٹ بے نظیر کا, ووٹ ضمیر کا, ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا. بہت شکریہ. ہمیں ووٹ دے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, امیدواروں کو کامیاب کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام کے اندر. آپ سن رہے تھے فریال تالپور صاحبہ کو, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو درپیش چیلنجز آیا ہیں یا نہیں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا پروگرام ہے, مینیفیسٹو میں کیا ہے, چیلنجز اور اپرچونٹیز کیا انہیں نظر آ رہی ہیں, سارے حوالے سے سارے اہم سوالات ان کے سامنے رکھے. اپنا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پر. دیکھتے رہیے گا اب تک.